باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میگنیٹک میڈیا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش ہوگی کہ جن خواتین و حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو دبائیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہمارے معاشرے کو جن سماجی امراض نے گھیرا ہوا ہے، ان امراض نے ایک ایسی بیماری سے جنم لیا ہے جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اس عنوان پر جو ویڈیو بنی ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج اس کا حصہ اول یعنی پارٹ 1 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا حصہ دوم یعنی پارٹ 2 پیش کر دیا جائے گا۔ آپ کی خدمت میں مزید گزارش یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ یہ کسی کتاب کی لکھی ہوئی تحریر کو میں پڑھ کر آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرتا، بلکہ یہ میرے اپنے دل کی سرزمین کی اپنی پیداوار ہے، اور میں نے اپنے خیالات کے اس چمن کے ایک ایک بوٹے کو جگر کا خون دے دے کر پالا ہے۔ اس لیے اسے اسی جذبے سے مکمل طور پر سنا کریں، اور اس چمن کے کسی پودے کا پھل آپ کو اچھا لگے تو اسے خود بھی کھاؤ اور اوروں کو بھی کھلاؤ، یعنی جو باتیں آپ کو اچھی لگیں اس پر خود بھی بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں اور اوروں تک اسے پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ اسلام میں ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کریں، کیونکہ کوئی اچھی بات کسی کو بتانا بھی ایک نیک عمل ہے۔ اسی جذبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے، سنانے، عمل کرنے اور کرانے میں ہماری نصرت و مدد فرمائے، اور آپ لوگوں کو اس مخلصانہ کاوش کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، معاشرے کی صحت کا تعلق انسان کی صحت کے ساتھ وابستہ ہے، اور انسانی بدن کی صحت کا دار و مدار معدے کی صحت پر منحصر ہے۔ معدہ بظاہر معاشرے کی صحت سے غیر متعلق لگتا ہے، لیکن دور حاضر میں نہ صرف صحت کی جملہ خرابیوں کا ضامن ہے بلکہ معاشرے کی بیماریوں اور اس کے تنزلی کا سب سے بڑا سبب بھی ہے۔ صحت کی خرابیوں کی وجوہات تو صاف ظاہر ہیں: ملاوٹ انگیز اور ناقص اشیاء خوردنی کا استعمال، قلت خوراک، کثرت غذائیت، تن پروری اور صحت مند غذاؤں کے بے وقت استعمال سے بھی معدہ جسمانی صحت پر مضر اثرات مرتب کرتا ہے۔ ان سب غلطیوں اور لغزشوں سے جسمانی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کو ڈاکٹروں، حکیموں اور ہومیوں کی مدد و تعاون سے دور اور درست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور ایسی شے ہے جس کے زہری اثرات خواہ معدے اور دیگر اعضائے جسمانی پر مرتب ہوں یا نہ ہوں، اس سے انسانی روح، ضمیر اور غیرت ضرور متاثر اور مجروح ہوتی ہے، جس کے استعمال سے اخلاص، اعمال اور اخلاق کا قبلہ یکسر بدل جاتا ہے، اور انسان بس اپنی ہی ذات میں گم اور اپنے ہی مفاد میں کھو جاتا ہے، اور وہ شے ہے رزق حرام۔ رزق حرام کی شکل و صورت جو بھی ہو، وہ انسان کی عقل، فکر اور عمل کو غلیظ اور ذلیل تر بنا دیتا ہے، بلکہ احسن تقویم کا شاہکار، کونینی سفیر اور ارض و سما کا خلیفہ وہ حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نہ صرف یہود و ہنود ہی شرمائیں، بلکہ اس کے بعض گھناؤنے جرائم میں تو شاید خود شیطان بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہو۔ انہی
خوفناک اور خطرناک نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اقبال نے تو رزق حرام کے لقمے پر موت کو ترجیح دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اسلام جہاں رزق حرام سے ہر حال میں روکنے کی تاکید و تلقین کرتا ہے، وہاں رزق حلال کو اس قدر اہمیت دیتا ہے کہ حلال روزی کمانے کو عین عبادت کا درجہ قرار دیتا ہے، اور حلال روزی کمانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کی دوستی کی خوشخبری سناتا ہے۔ اسی طرح بزرگان دین نے بھی رزق حلال، صدق مقال اور کثرت اعمال صالحہ کی تلقین فرمائی۔ اس قیمتی فارمولے اور سنہری اصول پر اگر غور فرمائیں تو رزق حلال کو اولین اور بنیادی مقام حاصل ہے، کیونکہ اگر پیٹ میں رزق حلال ہوگا تو اس جنتی انسانی وجود سے اعمال صالح کی خوشبو آئے گی۔ اس کے برعکس اگر رزق حرام ہوگا تو اس جہنمی وجود سے بد اعمالیوں کی بدبو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام میں رزق حرام سے اجتناب کی اس لیے بھرپور تاکید کی جاتی ہے کہ اس رزق سے انسانی وجود کے جو اعضاء بنیں گے وہ اعضاء جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تو مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور ہم کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات کے مقام سے گر کر گوشت پوست کی چلتی پھرتی دو پہیوں والی مشین اور روبوٹ بن چکا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس سٹیل سے زیادہ مضبوط خونی اور روحانی رشتے کو بھی رزق حرام نے مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ خون سفید ہو گئے ہیں، آنکھوں سے حیا کا نور اڑ گیا ہے، رشتوں کا تقدس مٹ گیا ہے، ماں باپ اولاد سے نالاں اور اولاد ماں باپ سے پریشان، اساتذہ شاگردوں سے خفا اور شاگرد اساتذہ سے شاکی، حکمران عوام سے بیزار اور عوام حکمرانوں سے بدگمان، نہ دوستی، نہ بھائی چارہ، نہ خلوص اور نہ محبت، سب کے سب کاغذی گھوڑے اور ہوائی قلعے جو صرف زبان کی زمین پر اور الفاظ کے روپ میں نظر آتے ہیں، عملی طور پر کہیں نہیں۔ الحمدللہ میں اس حقیقت سے بھی آشنا ہوں کہ ہمارے پیارے دیش کے ہر محکمے میں جہاں ایک بڑی تعداد میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، وہاں درویش صفت انسان اعلیٰ سیرت و کردار کے حامل افراد بھی موجود ہیں۔ اسی پاک سرزمین پر عظیم روحانی شخصیات کے آستانے بھی شاد و آباد ہیں۔ اسلام کے سچے مجاہدوں کی موجودگی بھی میسر ہے۔ قلندرانہ رنگ میں رنگی ہوئی ہستیاں بھی پاکستانی معاشرے کا فخر ہیں۔ فقر کی دولت سے مالا مال بھی اسی مٹی کے باسی ہیں۔ اقبال کے شاہینوں کے بسیرے بھی اسی سرزمین پر موجود ہیں۔ حیا کے نور سے منور آنکھیں بھی اسی دھرتی پر چمکتی ہیں۔ سینوں میں روشن زندہ و قلوب بھی اسی پاک وطن کی سرزمین پر دھڑکتے ہیں۔ راتوں کو شب بیداری و تہجد گزاری سے روشن کرنے والے بھی اسی وطن کے مرد مجاہد ہیں۔ غیور بیٹوں کو بھی اسی مٹی نے جنم دیا ہے۔ متقی پرہیزگار بھی ہمارے پیارے دیش کا فخر ہیں۔ حلال روزی کمانے والے اللہ کے دوست بھی اسی وطن کے مینار نور ہیں۔ ان ہستیوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کے راستوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق، طاقت، ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ محمد لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود